أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورۃ الاحقاف۔ سورہ احقاف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدے پر، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ڈر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، دکھلاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں، یا ان کا کچھ ساجھا ہے آسمانوں میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر ہو تم سچے۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے سوائے ایسے کو نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک، اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے سوائے ایسے کو نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک، اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر۔ خلاصہ تفسیر۔ حامیم، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس لیے اس کے مضامین قابل غور ہیں۔ آگے توحید اور معاد کا بیان ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں حکمت کے ساتھ اور ایک میعاد معین تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو کافر ہیں اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے، مثلا یہ کہ توحید کے انکار پر تم کو قیامت میں عذاب ہوگا، وہ اس سے بے رخی اور بے التفاتی کرتے ہیں اور توحید کو قبول نہیں کرتے۔ آپ ان سے توحید کے بارے میں کہیے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کی تم خدا کی توحید کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان کے مستحق عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل عقلی ہے تو مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں کے پیدا کرنے میں کچھ حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تم بھی ان کو خالق نہیں مانتے جو کہ دلیل ہو سکتی ہے مستحق عبادت ہونے کی، بلکہ مخلوق کہتے ہو جو کہ مستحق عبادت ہونے کے منافی ہے۔ پس دلیل عقلی تو مفقود ہوئی
اور اگر تمہارے پاس دلیل نقلی ہے تو میرے پاس کوئی صحیح کتاب لاؤ جس میں شرک کا حکم ہو اور جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، کیونکہ تم بھی جانتے ہو کہ قرآن میں شرک کی نفی ہے۔ بس کسی اور ہی کتاب کی ضرورت ہوگی، یا اگر کتاب نہ ہو تو کوئی اور معتبر مضمون جو زبانی منقول ہوتا چلا آتا ہو اور کتاب میں مدون نہ ہو لاؤ، اگر تم دعوی شرک میں سچے ہو۔ مطلب یہ کہ دلیل نقلی کا قابل تصدیق اور مستند ہونا ضروری ہے، کسی نبی کی کتاب ہو یا ان کا زبانی قول ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا مگر جو اپنے باطل عقیدے سے پھر بھی باز نہ آئے، ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو دلیل سے عاجز ہونے اور اس کے خلاف پر دلیل قائم ہونے کے باوجود خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو ان کے پکارنے تک کی بھی خبر نہ ہو، اور پھر جب قیامت میں سب آدمی حساب کے لیے جمع کیے جائیں تو وہ معبود ان عبادت کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں۔ بس ایسے معبودوں کی عبادت کرنے سے بڑھ کر کیا غلطی ہے کہ عبادت کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں اور عبادت نہ کرنے سے اسباب و وجوہ بکثرت ہیں۔ معارف و مسائل۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون اللہ، ان آیات میں مشرکین کے دعوی شرک کو باطل کرنے کے لیے ان سے ان کی دعوی پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی دعوی بغیر شہادت و دلیل کے عقلاً یا شرعاً قابل عمل نہیں ہوتا۔ پھر اس میں جتنی قسمیں دلائل کی ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ تمہارے دعوے پر کسی قسم کی بھی دلیل و شہادت موجود نہیں، اس لیے اس بے دلیل دعوے پر قائم رہنا گمراہی ہے۔ دلائل کی سائت میں 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ دلائل کی سائت میں 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک عقلی دلیل جس کی نفی کے لیے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ دوسری قسم دلیل نقلی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے معاملے میں دلیل نقلی وہی معتبر ہو سکتی ہے جو خود حق تعالی کی طرف سے آئی ہو، جیسے آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور قرآن وغیرہ، یا ان حضرات کے اقوال جن کو اللہ تعالی نے اپنا رسول و نبی منتخب کیا ہے۔ ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کی نفی تو اس سے فرمائی ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی اگر تمہارے پاس بت پرستی کی کوئی دلیل نقلی موجود ہے تو کسی آسمانی کتاب کو پیش کرو جس میں بت پرستی اور شرک کی اجازت دی گئی ہو۔ اور دوسری قسم یعنی اقوال انبیاء کی نفی کے لیے فرمایا او اثارۃ من علم، یعنی اگر اللہ کی کسی کتاب میں تم شرک و بت پرستی کی کوئی دلیل و شہادت نہیں دکھا سکتے تو کم از کم انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا قول دکھلاؤ جو سند معتمد کے ساتھ ان سے ثابت ہو، اور جب تم یہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو تمہارا قول و عمل بجز گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لفظ اثارۃ من علم میں اثارہ مصدر ہے بروزن، شجاعت، سماحت وغیرہ، جس کے معنی نقل و روایت کے ہیں۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے اثارۃ من علم کی تفسیر میں روایت عن الانبیاء فرمایا، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اسناد حسن کے ساتھ فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دلیل نقلی کی 2 قسمیں معتبر ہیں، ایک آسمانی کتاب جو اللہ تعالی نے کسی پیغمبر پر نازل فرمائی، دوسرے پیغمبر کا قول جو اسناد معتبر کے ساتھ پیغمبر سے ثابت ہو۔ اثارۃ من علم کا یہی مفہوم ہے۔ یہ سب مضمون تفسیر قرطبی سے لیا گیا ہے اور یہی تفسیر مختار اور بے غبار ہے۔ بعض حضرات سے اثارۃ من علم کی تفسیر میں دوسرے اقوال بھی منقول ہیں مگر وہ ثابت نہیں اور نظم قرآنی کے مناسب بھی نہیں، اس لیے جمہور کے نزدیک مختار نہیں، واللہ اعلم۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب ان تک پہنچی یہ جادو ہے سوری۔ کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے؟ تو کہے اگر میں یہ بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ تو کہے میں کچھ نیا رسول نہیں آیا اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے، میں اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو، اور میرا کام تو یہی ہے ڈر سنا دینا کھول کر۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا گنہگاروں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں جو کہ معجزہ ہونے کے باعث رسالت کی دلیل ہیں ان منکر رسالت لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کی نسبت جبکہ وہ ان تک پہنچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ سوری جادو ہے، حالانکہ جادو کی نظیر کا ممکن ہونا اور اس کی نظیر کا ممکن نہ ہونا اس قول کے بطلان کی سوری دلیل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور سنو، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی آپ نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ آگے اس قول کا جواب ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا اور خدا کے ذمے لگا دیا ہوگا تو خدا تعالیٰ اپنی عادت کے موافق لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے مجھ کو نبوت کے جھوٹے دعوے پر جلد ہی ہلاک کر دے گا۔ پھر جب وہ مجھ کو ہلاک کرنے لگے گا تو تم یا اور لوگ مجھ کو خدا کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ مطلب یہ کہ نبوت کے جھوٹے دعوے پر عذاب کا ہونا ایسا لازمی ہے کہ میرا کوئی حامی و مددگار بھی اسے نہیں روک سکتا، مگر مجھ کو عذاب نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ میں اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا نہیں، اور جب میں جھوٹا نہیں تو یہ سمجھ رکھو کہ وہ خوب جانتا ہے تم قرآن میں جو باتیں بنا رہے ہو، اس لیے تم کو سزا ہوگی۔ غرض یہ کہ میرے اور تمہارے درمیان صدق و کذب کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کافی گواہ یعنی باخبر ہے، لہذا اگر میں جھوٹا ہوں گا مجھ کو فوراً عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوگے تو تم کو جلد یا بدیر عذاب دے گا۔
اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ ہماری باتوں سے واقف ہے اور پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آیا، تو جس طرح مدعی نبوت پر عذاب نہ آنا اس کی سچائی کی دلیل ہے، اسی طرح ہم منکروں پر عذاب نہ آنا ہماری سچائی کی دلیل بن سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا ہے، اس لیے مغفرت کی بعض اقسام مثلا دنیا میں کافروں پر عذاب نہ آنا بھی واقع کر دیتا ہے، اور بڑی رحمت والا ہے، اس لیے رحمت کی بعض اقسام بھی جس کو رحمت عامہ کہتے ہیں کفار کے لیے بھی واقع کر دیتا ہے۔ لہذا منکرین کے انکار پر دنیا میں عذاب نہ ہونا ان کے صدق کی دلیل نہیں، برخلاف مدعی نبوت کے کہ وہاں جھوٹا دعویٰ اور عذاب کا نزول دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو دنیا میں عذاب نہ دینا لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، بخلاف دوسرے مجرموں کے۔ آگے اثبات نبوت کی تاکید ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں کہ تمہارے لیے باعث تعجب ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں جن کی خبر تواتر سے تم نے بھی سنی ہے، اور اسی طرح کسی اور عجیب بات کا کبھی میں دعویٰ نہیں کرتا، جیسا کہ مثلا غیب ہے۔ چنانچہ میں خود کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کی باتوں میں سے صرف وہ معلوم ہیں جو وحی سے مجھے بتا دی گئی ہیں، غیب کی اور کسی بات کی خبر مجھے نہیں، حتیٰ کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ لہذا جب اپنے اور تمہارے آئندہ حالات کے علم کا میں مدعی نہیں ہوں تو دور کی غیبی باتوں کے بارے میں تو کیا دعویٰ کرتا؟ البتہ جن امور کا علم وحی سے ہو گیا ہے، خواہ وہ اپنے متعلق ہوں یا غیر کے، اور خواہ دنیا کے حالات ہوں یا آخرت کے، ان کا علم بے شک کامل ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے کہ میں تو علم و عمل میں صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے آتا ہے، اور اسی کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں، جس کو میں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں۔ اور اوپر جو الزام افتراء کی تردید هو اعلم بما تفیرون فیہ اسے سے اجمالاً کی گئی تھی، آگے اس کی تفصیل کے طور پر ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتلا دو کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور پھر تم اس کے منکر ہو اور کسی دلیل سے اس کے من جانب اللہ ہونے کی مزید تائید بھی ہو جائے، مثلا اسی دلیل سے کہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے کوئی معتبر گواہ جو علم و دیانت کے اعتبار سے مسلم و معتبر ہو اور ایک ہو یا زیادہ، ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں، اس جیسی کتاب یعنی اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے پر گواہی دے کر ایمان لے آئے، اور تم باوجود بے علم ہونے کے اس کتاب پر ایمان لانے سے تکبر ہی میں رہو، تو اس صورت میں تم سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا؟ اور بے انصاف لوگوں کی یہ حالت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ان کے اناد کے باعث ہدایت نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ گمراہی میں رہتے ہیں، اور گمراہی کا انجام آگ ہے۔ معارف و مسائل۔ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اس آیت میں جملہ ان اتبع بمعنی استثناء کے ہے، یعنی میں نہیں جانتا بجز اس کے جو مجھ پر وحی کی جائے۔ اسی بنا پر امام تفسیر ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر وہ منقول ہے جو خلاصہ تفسیر مذکور میں اختیار کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ امور غیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس معاملے کے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو، خواہ وہ میری ذات سے متعلق ہو یا امت کے مومن و کافر لوگوں سے، اور خواہ وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں۔ امور غیبیہ کے متعلق میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سب وحی الہی سے کہتا ہوں، چنانچہ قرآن کریم میں خود مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم امور غیبیہ کے متعلق عطا فرمائے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک کا یہی مطلب ہے۔ امور آخرت، دوزخ، جنت، حساب کتاب، سزا و جزا سے متعلق تو تفصیلات خود قرآن کریم میں بے شمار مذکور ہیں،
اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات، آئندہ کی بہت سی تفصیلات احادیث صحیحہ متواترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس سے ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں امور غیبیہ کے علم محیط میں خدا تعالی کی طرح نہیں اور ان کے علم میں خود مختار نہیں، بلکہ مجھے بواسطہ وحی خداوندی جو کچھ بتلا دیا جاتا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اور آخرت اور دنیا میں پیش آنے والے اہم معاملات سے آپ کو بذریعہ وحی باخبر نہیں کر دیا گیا۔ رہا اشخاص و افراد کے جزوی شخصی حالات و معاملات کا علم کہ زید کل کو کیا کام کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، عمر بکر اپنے گھروں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں یا کریں گے، ان امور غیبیہ کا علم نہ کوئی کمال ہے، نہ ان کے نہ ہونے سے کمال نبوت میں کوئی فرق آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت میں نفی علم صرف امور دنیاویہ سے متعلق ہے، آخرت کے متعلق علم غیب کی نفی اس میں شامل نہیں۔ انہوں نے غالباً جملہ ان اتبع الا ما یوحى کو بمعنی استثناء قرار نہیں دیا، اس لیے نفی علم غیب کو امور دنیا کے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ آخرت کے متعلق تو کھلے طور پر آپ نے بتلا دیا کہ کافر دوزخ میں اور مومن جنت میں جائے گا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ اس آیت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو سورہ شعراء کے آخری رکوع کی آیت کا ہے، یعنی أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جاہل یہود و نصارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ خود اپنی کتابوں سے بھی ناواقف اور جاہل ہیں، کیونکہ بہت سے علماء بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی علامات کا مشاہدہ کر کے آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ کیا ان علماء کی شہادت بھی ان جاہل لوگوں کے لیے کافی نہیں؟ اس آیت میں ارشاد ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میرا دعویٰ رسالت اور قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا غلط اور افتراء ہے، اول تو اس کے غلط ہونے کے لیے وہ بات کافی ہے جو پہلے ابھی ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ پر ایسا کھلا افتراء کرے کہ مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور واقع میں وہ نبی نہیں ہے تو اس پر اس دنیا ہی میں عذاب کا آ جانا اور اس کا ہلاک کیا جانا ضروری ہے تاکہ عام لوگ دھوکے سے بچ سکیں، اور بالفرض تم اس کو بھی نہیں مانتے تو کم از کم اس احتمال کو تو نظر انداز نہ کرو کہ اگر میرا دعویٰ صحیح ہو اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے ہی ہوئی اور تم اس سے کفر و انکار پر جمے رہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا، خصوصاً اس صورت میں کہ خود تمہاری قوم بنی اسرائیل ہی میں کوئی بڑا آدمی اس کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت دے دے اور مسلمان ہو جائے اور تم اس علم کے بعد بھی اپنی ضد اور تکبر پر جمے رہو تو تم کس قدر عذاب کے مستحق ہوگے۔ اس آیت کے الفاظ میں کسی خاص عالم بنی اسرائیل کا نام نہیں دیا گیا اور نہ یہ متعین کیا گیا کہ یہ شہادت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، بلکہ ایک جملہ شرطیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ اگر ماضی میں یا بالفعل یا آئندہ ایسا ہو جائے تو تمہیں اپنی فکر کرنا چاہیے کہ تم عذاب سے کیسے بچو گے۔ اس لیے مضمون آیت کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل میں سے کسی شاہد معین کو اس کا مصداق قرار دیا جائے، لیکن جتنے حضرات یہود و نصارہ میں سے داخل اسلام ہوئے جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ زیادہ معروف ہیں،
وہ سبھی اس میں داخل ہیں، اگرچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ایمان اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا، اور یہ پوری صورت مکی ہے۔ اور بعض روایات میں جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد علیہ الرحمہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ تفسیر سب نے بے اتفاق فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس آیت کے مکی ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ پیشن گوئی آئندہ کے لیے ہو جائے گی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے، اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتلانے سے تو یہ اب کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے بہت پرانا، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی راہ ڈالنے والی اور رحمت، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی عربی زبان میں، تاکہ ڈر سنائے گنہگاروں کو اور خوشخبری نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور یہ کافر ایمان والوں کے ایمان لانے کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن جس پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں کوئی اچھی یعنی سچی چیز ہوتا تو یہ کم درجے کے لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی ہم لوگ بڑے عاقل ہیں اور یہ لوگ کم عقل ہیں، اور حق بات کو عاقل پہلے قبول کرتا ہے، تو اگر یہ حق ہوتا تو ہم پہلے مانتے، جب ہم نے نہیں مانا تو یہ حق نہیں۔ یہ لوگ بے عقلی سے ادھر دوڑنے لگے۔ کافروں کا یہ قول انتہائی تکبر کی دلیل ہے، جس کا ذکر اوپر استکبرتم میں آیا ہے، اور جب اناد و تکبر کے باعث ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اپنے اناد اور ضد کی بنا پر یہی کہیں گے کہ یہ بھی مثل قدیمی جھوٹے مضامین کے ایک جھوٹ مضمون ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نازل ہو چکی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بالعموم رہنما تھی اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص رحمت تھی، اور جس طرح توریت میں اس کی پیشن گوئی ہے، یہ اسی طرح کی ایک کتاب ہے جو اس کی پیشن گوئی کو سچا کرتی ہے اور عربی زبان میں ہے، ظالموں کو ڈرانے کے لیے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ معارف و مسائل۔ لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ تکبر و غرور انسان کی عقل کو بھی مسخ کر دیتا ہے۔ متکبر آدمی اپنی عقل اور اپنے عمل کو معیار حسن و قباح و خیر و شر سمجھنے لگتا ہے۔ جو چیز اس کو پسند نہ ہو، خواہ دوسرے لوگ اس کو کتنا ہی اچھا سمجھے، یہ ان سب کو بے وقوف سمجھتا ہے، حالانکہ خود بے وقوف ہے۔ کفار کے اسی درجہ غرور و تکبر کا اس آیت میں بیان ہے کہ اسلام و ایمان چونکہ ان کو پسند نہیں تھا تو دوسرے لوگ جو ایمان کے دلدادہ تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پسند آتی، ان دوسرے غریب فقیر لوگوں کی پسند کا کیا اعتبار۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک کنیز جس کا نام زنیرہ تھا پہلے مسلمان ہو گئی تھی، یہ اس کو اس کے اسلام پر مارتے اور دھمکاتے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ دے، اور کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو زمین تو رنین جیسی حقیر عورت اس میں ہم سے آگے نہ ہوتی۔ اس کے متعلق آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ اس کلام سے ایک تو ما كنت بدعا من الرسل کا ثبوت ملا کہ آپ کوئی انوکھے رسول اور قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں کہ ان پر ایمان لانے میں لوگوں کو اشکال ہو،
بلکہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کر آ چکے ہیں اور ان پر تورات نازل ہو چکی ہے، جس کو یہ کفار یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے اوپر جو شہید شاہد آیا ہے، اس کی بھی تقویت ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات خود قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے شاہد ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتنجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعادنني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ مقرر جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ ہیں بہشت والے، سدا رہیں گے اس میں، بدلہ ہے ان کاموں کا جو کرتے تھے۔ اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے، اور حمل میں رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا 40 برس کو، کہنے لگا اے رب میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک اولاد میری۔ میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں حکم بردار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کیے ہیں، اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں ان کی
رہنے والے جنت کے لوگوں میں سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے، کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، اور گزر چکی ہیں بہت جماعتیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی تیری، تو ایمان لے آ، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں پہلوں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی، شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے، اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں اپنے کیے کاموں کے موافق، اور تاکہ پورے دے ان کو ان کام ان کے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن لائے جائیں گے منکر آگ کے کنارے پر، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں، اور ان کو برت چکے آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب، بدلہ اس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق، اور اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر: جن لوگوں نے صدق دل سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی توحید کو تعلیم رسول کے مطابق قبول کیا، پھر اس پر مستقیم رہے یعنی اس کو چھوڑا نہیں، سو یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر آخرت میں کوئی خوف کی بات واقع ہونے والی نہیں، اور نہ وہ وہاں غمگین ہوں گے۔ یہ تو ان کے مضرت سے بچنے کا بیان تھا، آگے اس منفعت کا ذکر ہے جو ان کو ملنے والی ہے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، بعوض ان نیک کاموں کے جو وہ کرتے تھے، جن میں سے ایمان لانے اور اس پر قائم رہنے کا اوپر ذکر ہے۔ اور جس طرح ہم نے حقوق اللہ کو واجب کیا ہے جس کا ذکر ہو چکا، اسی طرح حقوق العباد کو بھی واجب کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بہت بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا اکثر 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ اتنے دنوں طرح طرح کی مصیبت اٹھاتی ہے، اور کم و بیش ان مصیبتوں میں باپ کی بھی شرکت ہوتی ہے، بلکہ اکثر امور کا انتظام عادتاً باپ ہی کو کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آرام میں خلل آ جانا یہ دونوں کو مساوی طور پر پیش آتا ہے۔ اس لیے بھی ماں باپ کا حق انسان پر زیادہ واجب کیا گیا ہے۔ غرض اس کے بعد نشو نما پاتا ہے، یہاں تک کہ جب نشو نما پاتے پاتے اپنی جوانی کو یعنی بلوغ کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر بلوغ کے بعد ایک زمانے میں 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جو سعادت مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اس پر مداومت دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو تب تو دین کی نعمت بھی، ورنہ دنیا کی نعمت تو ظاہر ہی ہے، اور ماں باپ کی نعمت کا اثر اولاد پر بھی پہنچتا ہے۔ یہاں چنانچہ ان کا وجود و بقا جو دنیاوی نعمت ہے اس کی بدولت تو خود اول اولاد کا وجود ہی ہوتا ہے، اور دینی نعمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اس کے لیے علم و عمل کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ کو اس کی بھی پابندی نصیب کیجیے کہ میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور میری اولاد میں بھی میرے نفع کے لیے صلاحیتیں پیدا کر دیجیے۔ دنیاوی نفع یہ کہ دیکھ دیکھ کر راحت ہو، اور دینی نفع یہ کہ اجر و ثواب ہو، اور میں آپ کی جناب میں گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ مقصود اس سے اپنی غلامی کا اقرار ہے، نہ کہ دعویٰ۔ آگے ان اعمال کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک کاموں کو قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے، اس طور پر کہ یہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اور یہ سب اس وعدہ صادقہ کی وجہ سے ہوا جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔
یہاں تک تو محسنین اور خوشبخت لوگوں کا بیان ہوا، آگے ظالم اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہے، یعنی اور جس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کر دیا، جیسا اس کے اس حال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا جن کے حق کے حقوق العباد میں سب سے زیادہ تاکید ہے، خصوصاً جب کہ وہ مسلمان بھی ہوں اور خصوصاً جب کہ وہ اس کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہوں کہ توف ہے تم پر، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ یعنی خبر دیتے ہو کہ میں قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئیں جن کو ہر زمانے میں ان کے پیغمبر یوں ہی خبریں دیتے چلے آئے، مگر آج تک کسی بات کا ظہور نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، اور وہ دونوں غریب ماں باپ اس انکار سے جو کفر عظیم ہے گھبرا کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور نہایت دردمندی سے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ارے تیرا ناس ہو، ایمان لا اور قیامت کو بھی برحق سمجھ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ اس پر بھی کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں، مطلب یہ کہ ایسا بد نصیب ہے کہ کفر اور ماں باپ سے بدسلوکی دونوں کا مرتکب ہے، اور بدسلوکی بھی اس درجے کی کہ ماں باپ کی مخالفت کے ساتھ ان سے کلام میں بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ آگے ان اعمال کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان کفار ہو گزرے ہیں، بے شک یہ سب خسارے میں رہے۔ اور آگے مذکورہ بالا تفصیل کو خلاصہ و اجمال کے طور پر فرماتے ہیں کہ مذکورہ دونوں فریقوں میں سے ہر ایک فریق کے لیے ان کے مختلف اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے کسی کو جنت میں، کسی کو جنت کے، کسی کو دوزخ کے ملیں گے، اور مختلف درجے اس لیے ملیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کی جزا پوری کر دے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ اور اوپر محسنین کی جزا میں تو جنت کو متعین طور سے بیان کر دیا گیا تھا، مگر ظالمین کا عذاب متعین کر کے نہیں بتایا گیا تھا، اجمالاً فرما دیا تھا حق علیہم القول اور کانوا خاسرین۔ اس لیے آگے عذاب کی تعیین فرماتے ہیں کہ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، یہاں کوئی لذت تم کو نصیب نہ ہوگی، اور ان کو خوب برت چکے حتیٰ کہ ان میں پڑھ کر ہم کو بھی بھول گئے، سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، چنانچہ سزا کے لیے آگ ہے اور ذلت میں سے یہ ملامت اور پھٹکار ہے، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے۔ تکبر سے مراد ایسا تکبر ہے جو ایمان سے باز رکھے، کیونکہ دائمی عذاب اسی کے ساتھ خاص ہے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اس میں کفر، فسق، ظلم اور ان کی تمام صورتیں داخل ہو گئیں۔ معارف و مسائل۔ مذکور صدر آیات میں پہلی دو آیتیں تو پچھلے ہی کلام کا تکملہ ہیں جو اس سے پہلی آیات میں آیا ہے کہ ظالموں کے لیے وعید عذاب اور مومنین صالحین کے لیے فوز و فلاح کی خوشخبری تھی۔ پہلی آیت یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں بڑی بلاغت کے ساتھ پورے اسلام و ایمان اور اعمال صالحہ سب کو جمع کر دیا گیا۔ ربنا اللہ کا اقرار پورا ایمان ہے، اور اس پر استقامت میں ایمان پر تا دم مرگ قائم رہنا بھی شامل ہے، اور اس کے مقتضیات پر پورا عمل بھی۔ لفظ استقامت اور اس کی اہمیت کی تشریح و تفصیل سورہ حامیم سجدہ میں بیان ہو چکی ہے۔ آیت مذکورہ میں ایمان و استقامت پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ آئندہ کسی تکلیف و پریشانی کا خوف ہوگا، نہ ماضی کی تکلیف پر رنج و افسوس رہے گا۔ بعد کی آیت میں اس بے نظیر راحت کے دائمی اور غیر منقطع ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد کی 4 آیتوں میں انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور اس کے خلاف کرنے کی مذمت، اور ضمن میں انسان پر اس کے ماں باپ کے احسانات کا اور اولاد کے لیے سخت محنت و مشقت برداشت کرنے کا تذکرہ، اور بڑی عمر کو پہنچنے کے ساتھ انسان کو اللہ تعالی کی طرف رجوع و انابت کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے۔
سابقہ آیات سے اس کی مناسبت اور ربط بقول ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت و اطاعت کے احکام بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات مختلف صورتوں میں اس پر شاہد ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں بھی اللہ کی توحید کی دعوت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ وجہ ربط یہ بیان کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا پہلو ہے کہ آپ ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہیں، کوئی قبول کرے گا کوئی نہ کرے گا، اس سے مغموم نہ ہو، کیونکہ انسان کا حال یہی ہے کہ وہ سب اپنے والدین کے ساتھ بھی یکساں نہیں رہتے، بعض اچھا سلوک کرتے ہیں اور بعض ان کے ساتھ بھی بد سلوکی کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال ان 4 آیتوں میں اصل مضمون انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرنا ہے، اور ضمناً دوسری تعلیمات آئی ہیں۔ اگرچہ بعض روایات حدیث سے ان آیات کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اسی بنا پر تفسیر مظہری نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ میں الانسان کے الف لام کو عہد کا قرار دے کر اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی آیت قرآن کا سبب نزول کوئی خاص فرد یا خاص واقعہ ہو تو پھر بھی حکم سب کے لیے عام ہی ہوتا ہے۔ شان نزول خاص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں اور تخصیصات مندرجہ آیات انہی کی صفات ہوں، جب بھی مقصود آیات کا تعلیم عام ہی ہے، اور اگر اصل آیات کو عام تعلیم قرار دیا جائے، اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس تعلیم کے پہلے مصداق قرار پائیں گے۔ جوان ہونے اور 40 سال عمر ہونے کے بعد کی جو تخصیصات ان آیات میں مذکور ہیں، وہ تخصیصات بطور تمثیل کے ہوں گی۔ اب آیات مذکورہ کے خاص الفاظ کی تشریح دیکھیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، لفظ وصیت تاکیدی حکم کے معنی میں آتا ہے، اور احسان بمعنی حسن سلوک ہے، جس میں ان کی خدمت و اطاعت بھی داخل ہے اور تعظیم و تکریم بھی۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، لفظ کرہا بضم الکاف اس مشقت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی وجہ سے برداشت کرنا پڑے، اور کرہا بفتحہ کاف اس محنت و مشقت کا نام ہے جس پر اس کو کوئی دوسرا آدمی مجبور کرے، اسی سے اکراہ مشتق ہے۔ پہلے جملے میں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ دوسرا جملہ اس کی تاکید کے لیے ہے کہ والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تمہاری پیدائش سے لے کر جوانی تک تمہارے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، خصوصاً ماں کی محنت و مشقت بہت ہی نمایاں ہے۔ اس لیے یہاں بیان صرف ماں کی مشقت کا کیا گیا ہے کہ اس نے ایک طویل مدت 9 ماہ اپنے پیٹ میں تم کو اٹھائے رکھا، جس میں اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں، پھر ولادت کے وقت سخت درد اور تکلیف کے ساتھ تمہارا وجود اس دنیا میں آیا۔ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ شروع آیت میں حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لیے ہے، مگر اس جگہ صرف ماں کی محنت و مشقت کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ماں کی محنت و مشقت لازمی اور ضروری ہے۔ حمل کے زمانے کی تکلیفیں، پھر واللہ حمل اور درد ذہ کی تکلیف ہر حال میں بچے کے لیے لازمی، جو صرف ماں ہی کی محنت ہے۔ باپ کے لیے پرورش پر محنت اٹھانا اتنا لازمی اور ضروری نہیں ہو سکتا کہ کسی باپ کو اولاد کی تربیت میں کوئی بھی محنت مشقت اٹھانی پڑے، جبکہ وہ مالدار صاحب حشم بقدم ہو، دوسروں سے اولاد کی خدمت لے، یا وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور خرچ بھیجتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر ماں کے حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، صلہ رحمی اور خدمت کرو اپنی ماں کی، پھر اپنی ماں کی، پھر اپنی ماں کی، اس کے بعد اپنے باپ کی، اور اس کے بعد جو قریب تر رشتہ دار ہو اس کی، پھر جو اس کے بعد ہو۔
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اس جملے میں بھی ماں باپ کی محنت و مشقت ہی کا بیان ہے کہ بچے کے حمل اور وضع حمل کی مشقت کے بعد بھی ماں کو محنت سے فراغت نہیں ملتی، کیونکہ اس کے بعد بچے کی غذا بھی قدرت نے ماں کی چھاتیوں میں اتاری ہے، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ آیت میں ارشاد فرمایا کہ بچے کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال فرمایا کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 ماہ کی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اکثر مدت رضاع تو 2 سال کامل متعین فرما دیے ہیں، اور جیسا کہ ارشاد ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین، اور یہاں حمل اور رضاع دونوں کی مدت 30 ماہ قرار دی گئی، تو مدت رضاع کے 2 سال یعنی 24 مہینے نکلنے کے بعد 6 ماہ ہی باقی رہ جاتے ہیں، جس کو کم سے کم مدت حمل قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے بطن سے 6 ماہ ہو جانے پر بچہ پیدا ہو گیا، جبکہ عادت 9 مہینے میں اور کم سے کم 7 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حمل ناجائز قرار دے کر سزا کا حکم دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سزا سے منع کیا اور فرمایا کہ قرآن میں حمل اور رضاع کی مجموعی مدت 30 ماہ ہے، پھر رضاع کی مدت کا 24 ماہ ہونا دوسری جگہ متعین کر دیا گیا ہے، اس لیے باقی ماندہ مدت 6 ماہ ہی حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے استدلال کو قبول کر کے اپنا حکم واپس لے لیا۔ اسی لیے کم سے کم مدت حمل کے بارے میں تمام امت کا ائمہ متفق ہیں کہ وہ 6 ماہ ہو سکتی ہے۔ اکثر مدت کتنی ہے اس میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، قرآن نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ فائدہ، اس آیت میں حمل کی توقل مدت، حمل کی تو اقل مدت کا بیان کیا گیا، اور رضاع کی اکثر مدت کا اس میں اشارہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ متعین ہے، اس سے کم میں صحیح سالم بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، مگر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بچہ حمل میں رہ سکتا ہے اس میں عادتیں مختلف ہیں، یہ متعین نہیں۔ اسی طرح رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت متعین ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، کم سے کم کچھ متعین نہیں۔ بعض عورتوں کے دودھ ہوتا ہی نہیں، بعض کا دودھ چند مہینوں میں خشک ہو جاتا ہے، بعض بچے ماں کا دودھ زیادہ نہیں پیتے یا ان کو مضر ہوتا ہے تو دوسرا دودھ پلانا پڑتا ہے۔ اکثر مدت حمل اور اکثر مدت رضاع میں فقہائے امت کا اختلاف۔ اکثر مدت حمل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف روایات منقول ہیں، 4 سال، 5 سال، 7 سال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سال، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مشہور روایت 4 ہی سال کی ہے، اور اکثر مدت رضاعت جس کے ساتھ حرمت رضاعت کے حکام متعلق ہوتے ہیں، جمہور فقہا رحمہم اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل اور ائمہ حنفیہ رحمہ اللہ علیہما میں سے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سب اس پر متفق ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ارشاد ہے۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، جس کا حاصل جمہور حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو، ماں کے دودھ کے سوا کوئی غذا 2 سال تک بھی نہ لیتا ہو تو مزید 6 ماہ دودھ پلانے کی اجازت ہے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد ماں کا دودھ بچے کو پلانا حرام ہے۔ مگر فتویٰ فقہائے حنفیہ کا بھی جمہور ائمہ کے مسلک پر ہے کہ 2 سال کی مدت کے بعد اگر دودھ پلایا گیا تو اس سے حرمت رضاعت کے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ سیدی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ اگرچہ فتویٰ جمہور کے قول پر ہے، مگر عمل میں احتیاط کرنا بہتر ہے کہ 2.5 سال کی مدت کے اندر جس بچے کو دودھ پلایا گیا ہے اس سے مناکحت میں احتیاط برتی جائے۔ بعض حضرات نے آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اکثر مدت رضاعت 2.5 سال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔
تفسیر مظہری میں فرمایا کہ یہ درست نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر یہ متعین کرتی ہے کہ اس میں 6 ماہ اقل مدت حمل کے اور 24 ماہ مدت رضاعت کے مراد ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے حمل اور رضاعت کی مشترک مدت 30 ماہ بتلائی ہے، ہر ایک کی الگ الگ حد نہیں بتلائی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عادت عامہ یوں ہے کہ بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ پورے 9 ماہ میں پیدا ہو تو ماں کا دودھ پلانے کی ضرورت صرف 21 ماہ رہ جاتی ہے، اور اگر بچہ 7 مہینے میں پیدا ہو جائے تو 23 ماہ دودھ پلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بچہ 6 ماہ میں پیدا ہو جائے تو 24 ماہ یعنی پورے 2 سال دودھ پلانے کی ضرورت ہوگی۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة۔ لفظ اشد کے لغوی معنی قوت کے ہیں۔ سورہ انعام میں حتى يبلغ أشده کے تحت میں اس کی تفسیر بلوغ سے کی گئی ہے، یعنی جب بچہ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلوغ اشد سے مراد 18 سال کی عمر کو پہنچنا ہے۔ مذکور صدر آیت میں بھی بعض حضرات نے بلغ اشدہ کے معنی یہی کی ہیں کہ بچہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد بلغ 40 سنہ کو ایک مستقل منزل عمر قرار دیا۔ یہ قول شعبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ اشد اور بلغ 40 دونوں کو ہم مانی، اور بلغ 40 کو بلغ اشدہ کی تفسیر و تاکید قرار دیا ہے۔ اور تقدیر عبارت یوں ہے کہ اول بچے کے حمل کا، پھر وضع حمل کا، پھر دودھ پینے کے زمانے کا ذکر کرنے کے بعد حتی اذا بلغ فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ دودھ چھوٹنے کے بعد بچہ زندہ رہا اور عمر پائی، یہاں تک کہ وہ بالغ اور قوی ہو گیا اور اس کی قوت اور عقل مکمل ہو گئی، تو اب اس کو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب ہوئی، اور وہ یوں دعا مانگنے لگا کہ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اے میرے پالنے والے، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر مبذول فرمائی اور جو میرے والدین پر مبذول فرمائی، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں تیرے تابع فرمان مسلمانوں میں سے ہوں۔ قرآن نے اس جگہ اذا بلغ اشدہ سے لے کر من المسلمین تک سب صیغے ماضی کے استعمال فرمائے، جس سے ظاہر یہ ہے کہ یہ بیان کسی خاص واقعے اور خاص شخص کا ہے جو نزول آیت کے وقت ہو چکا ہے۔ اسی لیے تفسیر مظہری نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہ سب حالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، انہی کا بیان بالفاظ عام اس حکمت سے کیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب ہو کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی 20 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال سے تجارت کا قصد فرمایا اور ملک شام کا سفر کیا، تو اس سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی، جو مصداق ہے بلغ اشدہ کا۔ پھر اس سفر میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات دیکھے کہ وہ اتنے گرویدہ ہو گئے کہ سفر سے واپسی کے بعد ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی اور آپ کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا شرف عطا فرمایا، اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔
مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی اس وقت یہ دعا مانگی جو اوپر آیت میں مذکور ہے، رب اوزعنی، اور یہی مصداق ہے بلغ 40 سنہ کا۔ اور جب یہ دعا مانگی ان اعمل صالحا ترضاه، تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان کو 9 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی توفیق بخشی جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے مالک ان کو اسلام لانے پر طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ اسی طرح ان کی دعا اصلح لی فی ذریتی بھی قبول ہوئی، ان کی اولاد میں کوئی ایسا نہ رہا جو ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں یہ خصوصیت حق تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کو عطا فرمائی کہ وہ خود بھی مسلمان ہوئے، والدین بھی، اولاد بھی، اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مہاجرین و انصار میں اس وقت ایک خصوصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہی تھی کہ وہ خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے والدین بھی مسلمان ہو گئے۔ رہا یہ سوال کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ سورت پوری مکی ہے، اس لیے یہ آیات بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت والدین پر نعمت الہی مبذول ہونے کا ذکر کیسے مناسب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات نے ان آیات کو مدنی کہا ہے، اس پر تو کوئی اشکال نہیں رہتا، اور اگر مکی بھی ہوں تو مراد نعمت اسلام سے مشرف ہونے کی دعا ہوگی۔ اس تفسیر کی روح سے اگرچہ یہ سب حالات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیان ہوئے، مگر حکم عام ہے، سب مسلمانوں کو اس کی ہدایت کرنا مقصود ہے کہ آدمی کی عمر جب 40 سال کے قریب ہو جائے تو اس کو آخرت کی فکر غالب ہو جانی چاہیے، پچھلے گناہوں سے توبہ کی تجدید کرے اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، کیونکہ عادت اور تجربہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو اخلاق و عادات کسی شخص کی ہو جاتی ہیں پھر ان کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو اپنی طرف رجوع و انابت نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے متعلق شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اسیر اللہ فی الارض ہے، یعنی زمین میں اللہ کی طرف سے قیدی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مراد اس سے وہی بندہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی احکام شرع کے تابع ہو کر تقوی کے ساتھ گزاری ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے چونکہ پہلی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ مراد عام انسان ہے، تو جو الفاظ خصوصیت کے اس میں آئے ہیں جیسے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، وہ سب بطور تمثیل کے ہیں، جس میں یہ ہدایت دینا مقصود ہے کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اپنی اصلاح اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح اور آخرت کی فکر غالب ہو جانی چاہیے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتنجاوز عن سيئاتهم، یعنی ایسے مسلمان مومن جن کے یہ حالات ہوں جو اوپر گزرے ہیں، ان کی حسنات قبول کر لی جاتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حکم بھی عام ہے، اگر اس کے سبب نزول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں تو وہ اس کے پہلے مصداق ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد ذیل سے بھی آیت کے مفہوم کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ محمد ابن حاتب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے کہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت ان کے پاس کچھ دوسرے حضرات بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کچھ عیب لگائے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اولئک الذین نتقبل وتنجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ،
وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون۔ بخدا اس آیت کے مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، سابق آیات میں والدین کی خدمت و اطاعت کے احکام تھے۔ اس آیت میں اس شخص کا عذاب و سزا مذکور ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی، بد زبانی سے پیش آئے، خصوصاً جبکہ والدین اس کو اسلام اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ ان کی بات نہ ماننا دوہرا گناہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفہوم آیت کا عام ہے، جو شخص بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے گا وہ اس کا مصداق ہے۔ مروان نے جو اس آیت کا مصداق حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے کسی خطبے میں کہا تھا، اس کی تکذیب صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ مفہوم آیت کا عام ہے، کسی صحیح روایت میں کسی فرد کا مصداق آیت ہونا منقول نہیں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یعنی کفار کو خطاب کر کے کہا جائے گا کہ تم نے اگر کچھ اچھے کام دنیا میں کیے تھے تو ان کا بدلہ بھی تمہیں دنیاوی نعمتوں اور عیش و عشرت کی صورت میں دیا جا چکا ہے، اب آخرت میں تمہارا کچھ حصہ باقی نہیں رہا۔ یہ خطاب کفار کو ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نیک اعمال جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، آخرت میں تو ان کی کوئی قیمت نہیں، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں۔ کفار فجار کو مال و دولت اور عزت وجاہت وغیرہ جو دنیا میں ملتا ہے وہ ان کے نیک اعمال، سخاوت، ہمدردی، سچائی وغیرہ کا بدلہ ہوتا ہے۔ مومنین کے لیے حکم نہیں ہے کہ اگر ان کو دنیا میں کوئی نعمت، مال و دولت وغیرہ مل جائیں تو آخرت کے حق سے محروم ہو جائیں۔ لذائذ دنیا اور تنعم سے پرہیز کی ترغیب، اس آیت میں کفار کو عتاب و عقاب ان کے دنیاوی لذتوں میں منہمک رہنے کی بنا پر کیا گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اللہ نے لذائذ دنیا کو ترک کرنے کی عادت بنا لی، جیسا کہ ان کی سیرت اس پر شاہد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیا کے تنعم سے پرہیز کرتے رہنا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑا رزق لینے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالی بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور یاد کر عاد کے بھائی کو جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے آگے سے اور پیچھے سے کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوائے، میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی۔ بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، سو لے آ ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا۔ کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو۔ پھر جب دیکھا اس کو ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے، بولے یہ ابر ہے ہم پر برسے گا، کوئی نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک، اکھاڑ پھینکیں ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر کل کو رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے۔ یوں ہم سزا دیتے ہیں گنہگار لوگوں کو۔ اور ہم نے مقدور دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا، اور ہم نے ان کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے ان کے کان ان کے، اور نہ آنکھیں ان کی، اور نہ دل ان کے کسی چیز میں، اس لیے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے، اور الٹ پڑی ان پر جس بات سے کہ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور آپ قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا ان سے ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ ایسے مقام پر رہتے تھے کہ وہاں ریگ کے مسلسل خمدار تودے تھے، اور یہ مقام کی نشاندہی اس لیے کی گئی کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں استحضار ہو جائے، اس بات پر عذاب الہی سے ڈرایا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ ایسی ضروری اور صحیح بات ہے کہ ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے پیچھے اسی مضمون کے متعلق بہت سے ڈرانے والے پیغمبر اب تک گزر چکے ہیں، اور عجب نہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سب کا متفق ہونا دعوت الی التوحید میں ان کے سامنے بیان بھی کیا ہو۔ پس جملہ وقد خلت النذر کا بیچ میں بڑھا دینا ان فوائد کے لیے ہے کہ مضمون دعوت کی تاکید ہو جائے۔ اور ہود علیہ السلام نے انذار میں فرمایا کہ مجھ کو تم پر ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، اگر اس سے بچنا ہے تو توحید قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس ارادے سے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، سو ہم تو پھرنے والے ہیں نہیں، باقی اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ پورا علم تو خدا ہی کو ہے کہ عذاب کب تک آئے گا، اور مجھ کو تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تم کو وہ پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس میں مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ تم پر عذاب آئے گا، میں نے تم کو اطلاع کر دی، اس سے زیادہ نہ مجھ کو علم ہے اور نہ قدرت، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتیں کرتے ہو کہ ایک تو توحید کو قبول نہیں کرتے، پھر اپنے منہ سے بلا مانگتے ہو، پھر مجھ سے اس کی فرمائش کرتے ہو۔ البتہ اپنے صدق کا میں مدعی ہوں جس پر دلیل قائم کر چکا ہوں، اور جس واقعے میں تم کو شبہ ہے اس کا وقت وقوع مجھ کو نہیں بتلایا گیا، ہاں نفس وقوع کو جب اللہ چاہے دیکھ لینا۔ غرض جب کسی طرح انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو اب عذاب کا اس طرح سامان شروع ہوا کہ اول ایک بادل اٹھا، سو ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ارشاد ہوا کہ نہیں، برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لاؤ، اور اس بادل میں ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ آندھی ہر چیز کو جس کے ہلاک کرنے کا حکم ہوگا اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ آندھی چھپٹتی اور آدمیوں کو اور مواشی کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیتی تھی، جس سے وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ آدمی اور حیوان نہ دکھلائی دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی قوم عاد کے لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی۔
مراد ان باتوں سے وہ تصرفات ہیں جو قوت جسمانی و مالی پر موقوف ہیں، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل سبھی کچھ دیے تھے، سو چونکہ وہ لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے، اس لیے جب ان پر عذاب آیا ہے تو نہ ان کے کان ان کے ذرا کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا، یعنی نہ ان کے حواس ان کو عذاب سے بچا سکے اور نہ ان کی تدبیر جس کا ادراک قلب سے ہوتا ہے، نہ ان کی قوت، پس تمہاری تو کیا حقیقت ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں، اور طرح طرح سے پھیر کر سنائیں ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا اللہ سے ورے معبود بڑے درجے پانے کو۔ کوئی نہیں، گم ہو گئے ان سے، اور یہ جھوٹ تھا ان کا اور جو اپنے جی سے باندھتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، ربط آیات۔ اوپر قوم عاد کا قصہ تفصیلاً مذکور تھا، آگے دوسری ایسی ہی قوموں کا ذکر ہے جن پر کفر اور مخالفت انبیاء کی وجہ سے عذاب آئے اور ہلاک ہوئے۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں بھی اہل مکہ کے سفروں کے وقت راستے میں آتی تھیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کا اجمالی حال آیات مذکورہ میں آیا ہے۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی اس کفر و شرک کے سبب غارت کی ہیں، جیسے سمود و قوم لوط کے ملک شام کو جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے تھے، اور چونکہ مکہ مکرمہ سے ایک طرف یمن ہے دوسری جہت میں شام ہے، اس لیے ما حولکم فرما دیا، اور ہم نے ہلاک کرنے سے پہلے ان کی فہمائش کے لیے بار بار اپنی نشانیاں ان کو بتلا دی تھیں تاکہ وہ کفر و شرک سے باز آئیں، مگر باز نہ آئے اور ہلاک ہوئے۔ سو خدا کے سوا جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا کہ یہ مصیبت میں ہمارے کام آویں گے، ہلاکت و عذاب کے وقت انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے، اور وہ معبود اور شفیع سمجھنا محض ان کی تراشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے، اور کہیں واقع میں وہ شفیع یا معبود تھوڑا ہی تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جس وقت متوجہ کر دیے ہم نے تیری طرف کتنے ایک لوگ جنوں میں سے سننے لگے قرآن، پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا الٹے پھرے اپنی قوم کو ڈر سناتے ہوئے، بولے اے قوم ہماری، ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے موسیٰ کے بعد سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کو، سجھاتی ہے سچا دین اور ایک راہ سیدھی۔ اے قوم ہماری، مانو اللہ کے بلانے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ اور بچاوے تم کو ایک عذاب دردناک سے،
اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوائے مددگار۔ وہ لوگ بھٹکتے ہیں صریح۔ خلاصہ تفسیر، اور ان سے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ ہم جنات کی جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو اخیر میں یہاں پہنچ کر قرآن سننے لگے تھے۔ غرض جب وہ لوگ قرآن کے پڑھے جانے کے موقع کے پاس آ پہنچے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو اور اس کلام کو سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا، یعنی جتنا اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پڑھنا تھا ختم ہو چکا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے پاس اس کی خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے، اے بھائیو، ہم ایک عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور دین حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ تو دین اسلام کی حقانیت کا اثبات و اظہار ہے۔ آگے امر ہے اس کے قبول کرنے کا، اول ترغیباً بھی پھر ترہیباً، یعنی اے بھائیو تم اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مانو۔ مراد داعی سے قرآن یا نبی ذیشان ہے، اور کہنا ماننا یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ وہ ایمان لانے کی طرف داعی ہے، نہ کہ اور کسی دنیاوی غرض کی طرف۔ پس اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتا، یعنی اس طرح کہ ہاتھ نہ آئے، اور جیسا وہ خود نہیں بچ سکتا اسی طرح خدا کے سوا اور کوئی اس کا حامی بھی نہ ہوگا کہ وہ اس کو بچا سکے۔ اور ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں کہ باوجود قیام دلائل کے داعی کے حق ہونے پر پھر بھی اس کی اجابت نہ کریں۔ معارف و مسائل، کفار مکہ کو سنانے کے لیے اس سے پہلی آیات میں کفر اور استقبال کی مذمت اور ان کا مہلک ہونا بیان ہوا ہے۔ مذکور صدر آیات میں اہل مکہ کو عار دلانے کے لیے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات تو تکبر و غرور میں تم سے بھی زیادہ ہیں، مگر قرآن سن کر ان کے دل بھی موم ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تمہیں تو اللہ تعالی نے جنات سے زیادہ عقل و شعور بخشا ہے، مگر اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ اور واقعہ جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس کا تذکرہ ہوا، کیا اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے۔ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگاتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے، قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نصیبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض کی روایت کے مطابق 7 تھے۔
اور جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اور دوسری حدیثوں میں جنات کے آنے کی روایت دوسری طرح کی بھی آئی ہیں، مگر چونکہ یہ متعدد واقعات مختلف اوقات میں پیش آئے ہیں اس لیے کوئی تعارض نہیں، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے۔ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کی روایت جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات 6 مرتبہ پیش آئے ہیں۔ اسی واقعے کی تفصیل مذکور صدر آیات میں بیان کی گئی ہے۔ کتابا انزل من بعد موسیٰ، اس میں بعد موسیٰ کی قید سے بعض حضرات نے سمجھا ہے کہ جنات یہودی تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی کوئی صریح روایت تو ہے نہیں، اور انجیل کا ذکر نہ کرنے سے ان کے یہودی ہونے پر استدلال ناکافی ہے، کیونکہ انجیل کے ذکر نہ کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل اکثر احکام میں تورات کے تابع ہے، اور قرآن مثل تورات کے مستقل کتاب ہے، اس کے احکام و شرائع تورات سے بہت مختلف ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مقصود یہ بتلانا ہو کہ تورات جیسی کتاب مستقل قرآن ہی ہے، ہو سکتا ہے مقصود یہ بتلانا ہو کہ تورات جیسی کتاب مستقل قرآن ہی ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، حرف من اصل میں تبعیض یعنی جزئیت کے معنی کے لیے آتا ہے، اگر یہی معنی یہاں لیے جائیں تو حرف من کے بڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام قبول کر لینے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس لیے یہ فرمانا مناسب ہوا کہ بعض گناہ یعنی حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض حضرات نے اس حرف من کو زائد قرار دیا ہے تو اس توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر على ان يحیی الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جس دن سامنے لائیں منکروں کو آگ کے، کیا یہ ٹھیک نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، کہا تو چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔ سو تو ٹھہرا رہے جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول، اور جلدی نہ کر ان کے معاملے میں، یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے، جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی، یہ پہنچا دینا ہے، اب وہی غارت ہوں گے جو لوگ نافرمان ہیں۔ خلاصہ تفسیر، کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تھکا، وہ اس پر بدرجہ اولا قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو قیامت میں زندہ کر دے، اور وہ اس پر قادر کیوں نہ ہو، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو امکان ثابت ہوا، اور جس روز اس کا وقوع ہوگا اور کافر لوگ دوزخ کے سامنے لائے جاویں گے تو ان سے پوچھا جاوے گا کہ کیا یہ دوزخ امر واقعی نہیں ہے؟ جیسا کہ
دنیا میں اس کی واقعیت کی نفی کیا کرتے تھے، کما قال تعالی عنہم وما نحن بمعذبین، وہ کہیں گے کہ ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ضرور امر واقعی ہے، ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ضرور امر واقعی ہے۔ ارشاد ہوگا اچھا اپنے کفر کے بدلے میں جس میں انکار دوزخ بھی آ گیا، اس دوزخ کا عذاب چکھو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جب ان سے انتقام کفر کا لیا جانا معلوم ہو گیا تو آپ ویسا ہی صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجئے جس کو آپ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے چاہتے تھے۔ اور عجیب تر یہ ہے کہ وہ مستحقین عذاب خود جلد بازی کرتے ہیں، اور عجیب تر ہونا ظاہر ہے کہ مدعی اگر مدعا علیہ کی سزا جلدی چاہے تو بعید نہیں، لیکن اگر مدعا علیہ اگر سزا جلدی چاہے تو نہایت امر غریب ہے۔ سو گو حکمت الہیہ سے عذاب فوری نہیں ہوگا، لیکن مشاہدے کے وقت ان پر اس کا وہی اثر ہوگا جو فوری عذاب کا ہوتا ہے، کیونکہ جس روز یہ لوگ اس چیز کو یعنی عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت غایت شدت عذاب سے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں دن بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں، یعنی دنیا کی مدت طویلہ قصیر معلوم ہوگی، اور یہی معلوم ہوگا کہ فوراً ہی عذاب آ گیا۔ آگے کفار کو تنبیہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اتمام حجت کے لیے پہنچا دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو چکا، سو اس کے بعد وہی برباد ہوں گے جو نافرمانی کریں گے، کیونکہ بعد تبلیغ کے کوئی عذر نہ رہا اور رسول کا اس میں کوئی ضرر نہیں۔ اس سے تاکید تسلیہ کی بھی ہو گئی۔ معارف و مسائل اولو العزم من الرسل، اس میں من الرسل کا حرف من محققین کے نزدیک بیانی ہے، تبعیض کے لیے نہیں، بیانیہ ہے، تبعیض کے لیے نہیں۔ معنی یہ ہے کہ تمام رسول جو صاحب عزت، صاحب عزم و ہمت ہی ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صاحب عزم و ہمت ہونا سبھی انبیاء کی صفت ہے، البتہ رسولوں کے درمیان صفات کے درجات میں تفاضل اور کمی بیشی خود قرآن کے ارشاد سے ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اس لیے جو انبیاء علیہ السلام صرف عزم و ہمت میں دوسروں سے زیادہ امتیاز رکھتے ہیں، خاص ان رسولوں کے لیے یہ لقب کے طور پر مشہور ہو گیا، اور ان کی تعیین میں بھی اختلاف ہے، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ لقب اولو العزم جن کو دیا گیا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور تنعم محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نہیں، کیونکہ اللہ تعالی اولو العزم سے بجز صبر کے اور کسی چیز پر راضی نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تمت سورة الاحقاف بعون اللہ الاثنان والعشرین من الرجب یوم السبت وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالی کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاحقاف مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا حصہ معرف القرآن کا رہ گیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔